معاشی استحکام کا پروگرام پاکستان کا اپنا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں IMF صرف تعاون اور فنڈنگ کر رہا ہے، ملکی معیشت میں تمام شعبوں کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ ملکی معیشت مستحکم ہو رہی ہے، مہنگائی اور شرح سود میں بڑی کمی آئی۔ انفلیشن جو ہے 38% سے 7% پہ آئی، اس کے بیسس پہ پالیسی ریٹ 22% سے 15% پہ آیا، اور اب تو جو انڈسٹری کو سوچنا چاہیے وہ تو یہ ہے کہ وہ کائبور کے بیسس پہ آگے چل رہے ہیں جو 13% سے نیچے آ چکا ہے، اور اسی طرح جو ہماری فورن ایکسچینج ریزرو ہے وہ 2 ہفتے کی امپورٹ کور پہ رہ گئے تھے، وہ 2.5 مہینے کی امپورٹ کور پہ آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ اب اس کو ہم 3 months امپورٹ کور پہ آگے لے کے جا رہے ہیں۔ جو ہم نے وعدے کیے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ کوئی ہم ایسی بات کر رہے ہیں جو ملک کے مفاد کے خلاف ہے، اور اسی لیے میں آج سے 6 مہینے پہلے بھی میں نے کہا تھا، میں اب دوبارہ اس کو دہرا رہا ہوں۔ دس از پاکستان's program which is being held, supported, assisted, funded by the IMF۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی کو پہلے معلوم نہیں تھی یا اس وقت ہمیں کوئی اس وقت کوئی بہت سرپرائز ملا ہے۔ We cannot continue to go back to the same for more. Whether it's salaried class, whether it's manufacturing sector, all other sectors have to play their roles. ہم نے سب نے contribution کرنی ہے، whether it's real estate, whether it's our wholesaler friends, whether it's agriculture. ہم سب نے اپنا جو رول پلے کرنا ہے in terms of contributing to the economy of this country، یہ ہم نے کرنا ہے، یہ درخواست نہیں ہے۔ This is something which we have to do۔ ویلکم بیک۔ عاقب جاوید وائٹ بال کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ بننے پر راضی ہو گئے۔ عاقب جاوید نے PCB کی پیشکش قبول کر لی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے عاقب جاوید کو وائٹ بال ٹیم کا مستقل ہیڈ کوچ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق نہ کرتے عاقب جاوید نے PCB کی پیشکش قبول کر لی ہے۔ 52 سالہ عاقب جاوید چیمپئنز ٹرافی میں بھی قومی ٹیم کے ساتھ ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر کا پہلا امتحان دورہ زمبابوے ہوگا، جہاں ٹیم کے سینئر کھلاڑیوں کو آرام دیا گیا۔ اس وقت عاقب جاوید پاکستان ٹیم کی سلیکشن کمیٹی کے کنوینر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان ون ڈے سیریز 24 نومبر سے شروع ہوگی۔ دورہ آسٹریلیا سے قبل اچانک گیری کرسٹن مستعفی ہو گئے تھے، جس پر ریڈ بال کوچ جسٹن گلپسی کو عارضی طور پر کام سونپا گیا۔ وہ وائٹ بال میں مزید ذمہ داریاں نہیں نبھانا چاہتے۔ چیمپئنز ٹرافی کی بات کی جائے تو شیڈیول جاری کرنے کے لیے ICC کے پاس صرف 2 دن باقی ہیں۔ 19 نومبر کو شیڈیول جاری نہ ہوا تو کمرشل براڈ کاسٹرز کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ شیڈیول کے معاملے پر ICC بھارت سمیت تمام بورڈ سے مسلسل رابطے میں ہے۔ ادھر پاکستان نے بھی ناروا سلوک پر ICC پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کو رونمائی کے لیے ٹیکسلا کے تاریخی مقام دھرما راجیکا اور ٹیکسلا میوزیم میں نمائش کے لیے رکھا گیا۔ تاریخی شہر ٹیکسلا کے میوزیم میں چیمپئنز ٹرافی کی رونمائی کی تقریب ہوئی، جس میں کرکٹ کے شائقین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اسکول کے بچوں نے رونمائی کی تقریب میں حصہ لیا اور شوق سے ٹرافی کے ساتھ اپنی تصاویر بنواتے رہے۔ ٹیکسلا میوزیم کے بعد ٹرافی کی رونمائی تاریخی مقام دھرما راجیکا پر کی گئی، جہاں عوام کی بڑی تعداد نے ٹرافی کو اپنے درمیان پا کر خوشی کا اظہار کیا۔ ٹیکسلا کے بعد ٹرافی کی رونمائی کا سفر خانپور اور ایبٹ آباد کی طرف ہوگا۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں 24 نومبر کے احتجاج کی حکمت عملی کے لیے اجلاس، پشاور، ہزارہ اور مالاکنڈ ڈویژن کے عہدیداران اور اراکین اسمبلی کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ 24 نومبر کو اسلام آباد جائیں گے، بانی کی رہائی کے بعد ہی واپسی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں 24 نومبر کے احتجاج کی حکمت عملی کے لیے اہم اجلاس۔ بانی پی ٹی آئی صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات چاہتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ہماری طرف سے مذاکرات کی آفر ہر وقت موجود ہیں۔ پی ٹی آئی پہلے بھی 2 مرتبہ CM-KP کے زیر صدارت حملہ آور ہوئی۔ اتنا ڈو اور ڈائی کا مسئلہ بنا ہوا ہے تو درخواست ہے کہ اپنے بچے بھی لائیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد دھڑا دھڑ قانون سازی کی جا رہی ہے۔ وہ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اختلاف رائے کا ان کا حق حاصل ہے، لیکن اختلاف رائے کی بھی اپنی حدود ہوتی ہیں۔ اس آئینی ترمیم کے بعد
ایسے بل لائے جا رہے ہیں جو قانون کے زمرے میں آتے ہیں اور وہ دھڑا دھڑ پاس کیے جا رہے ہوں، اور جس میں آئین کی اس 26ویں ترمیم کی روح کی نفی ہو رہی ہو اور اس کے کاز کی نفی ہو رہی ہو، تو یہ بھی تو قابل مذمت چیزیں ہیں. اس پر بھی حکومت کو نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ روش ہمیشہ ناپائیدار رہتی ہے. ہمیں کوئی پائیدار اقدامات کرنے چاہیے تاکہ عوام کو ہم مطمئن کر سکیں. اپنی کرسیاں بچانے کے لیے تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں، اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن عوام کے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا ہے اور ہمیں عوام کے حقوق دینے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جنوبی پنجاب میں 11,000 نادار خواتین کے لیے 2 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کر دیا. ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، راجن پور، لیا اور کوٹ ادو میں دیہی خواتین کو بھینس اور گائے مفت ملے گی. ملتان، خانیوال، لودھراں، بہاڑی، بہاولپور، بہاول نگر اور رحیم یار خان کی دیہی خواتین کو بھی گائے اور بھینس دی جائے گی. دیہی خواتین لائف سٹاک پروجیکٹ کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں. مریم نواز کا کہنا ہے دیہی خواتین کی مالی خود مختاری ترجیحات میں شامل ہے. دوسری طرف مریم نواز نے کسان کارڈ کی تعداد 5 لاکھ سے بڑھا کر 7,50,000 کر دی. ترجمان محکمہ زراعت کے مطابق کسان کارڈ کے لیے 12,89,000 درخواستیں وصول ہو چکی ہیں. بینک آف پنجاب نے 4,87,000 درخواستیں منظور کر لیں. کاشتکاروں نے کارڈ کے ذریعے اب تک 18 ارب روپے کی خریداری کی ہے. ترجمان سندھ حکومت ارسلان اسلام شیخ نے کہا ہے کہ دریائے سندھ کے پانی پر کوئی سودے بازی نہیں کریں گے. سندھ کے پانی پر ہمارا صاف موقف ہے. ترجمان سندھ حکومت اور میئر سکھر ارسلان اسلام شیخ نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی میں ارسا ایکٹ میں ترمیم کے خلاف متفقہ قرارداد پاس کی تھی. ضرورت پڑی تو پیپلز پارٹی عدالتوں میں جائے گی. پانی کے ایشو پر کوئی سودے بازی نہیں ہوگی. چولستان کے لوگ ہمارے ہیں، ان کی بہتری چاہتے ہیں. پنجاب بارش سے ڈوب جاتا ہے، اس پانی کو محفوظ کیا جائے. سابق کپتان وسیم اکرم کے ڈانس مووز نے سوشل میڈیا صارفین کو اپنا گرویدہ کر لیا ہے. سوئنگ کنگ کا جاگنگ کے دوران مستی سے بھرا جوشیلا انداز تیزی سے وائرل ہو رہا ہے. انہوں نے فیس بک پوسٹ پر لکھا، جب آپ خوش ہوں اور ہر جگہ سے سب کی محبت حاصل کریں. نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں خالستان کی آزادی کے لیے ریفرینڈم میں ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا. ریفرینڈم میں 37,000 سے زائد افراد نے حق رائے دہی استعمال کیا. ووٹنگ کا عمل شروع ہونے سے پہلے ہی لوگوں کی طویل قطاریں لگ گئی تھیں، جس کے باعث ریفرینڈم کے مقررہ وقت میں 1 گھنٹے کا اضافہ کرنا پڑا. خالستان ریفرینڈم میں شرکت کے لیے دیگر شہروں سے بھی سکھ کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی. چیمپئنز ٹرافی کی بات کی جائے تو شیڈیول جاری کرنے کے لیے آئی سی سی کے پاس صرف 2 دن باقی ہیں. 19 نومبر کو شیڈیول جاری نہ ہوا تو کمرشل براڈ کاسٹرز کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی. شیڈیول کے معاملے پر آئی سی سی بھارت سمیت تمام بورڈ سے مسلسل رابطے میں ہے. ادھر پاکستان نے بھی ناروا سلوک پر آئی سی سی پر دباؤ بڑھا دیا ہے. نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں خالستان کی آزادی کے لیے ریفرینڈم میں ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا. ریفرینڈم میں 37,000 سے زائد افراد نے حق رائے دہی استعمال کیا. ووٹنگ کا عمل شروع ہونے سے پہلے ہی لوگوں کی طویل قطاریں لگ گئی تھیں، جس کے باعث ریفرینڈم کے مقررہ وقت میں 1 گھنٹے کا اضافہ کرنا پڑا. خالستان ریفرینڈم میں شرکت کے لیے دیگر شہروں سے بھی سکھ کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی. نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے express.pk. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر بھی فالو کر سکتے ہیں. تو دیکھتے رہیں ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر.